السلام علیکم ناظرین، دنیا کی جتنی بھی آرمیز ہیں، چاہے وہ دنیا کے کسی تھرڈ ورلڈ کنٹری کی آرمی ہو یا دنیا کے کسی ایڈوانس کنٹری کی آرمی ہو یا جس کو دنیا کی سپر پاور امریکہ کہا جاتا ہے اس کی آرمی ہو، وہ جب بھی اپنے سولجرز کو، اپنے سپاہیوں کو ٹریننگ دیتے ہیں تو سب سے زیادہ جس چیز پر فوکس کرتے ہیں وہ سیلف کی سیکیورٹی ہوتی ہے، سیلف ڈیفنس ہوتا ہے، اپنے آپ کی پروٹیکشن ہوتی ہے۔ وہ اپنے سپاہیوں کو اس چیز سے آگاہ کرتے ہیں اگر آپ کو کسی اینمی کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے، آپ کسی وار میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں تو وہاں پر آپ کو سب سے زیادہ جس چیز پر فوکس کرنا ہے وہ اپنے ذات کی سیکیورٹی ہے، اپنا جو ہے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا ہے، اپنے آپ کا جو ہے سیکیورٹی کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے، اپنے عقب کو محفوظ کرنا ہے، اپنے بیک کو سیکیور کرنا ہے۔ اگر کوئی ایسی کریٹیکل سچویشن پیدا ہو جاتی ہے کہ جہاں پر آپ کو بھاگنا لازمی ہو جاتا ہے تو آپ نے کس طرح اپنی جان کو بچا کر بھاگنا ہے، کس طرح آپ نے اپنے عقب کو، اپنے بیک کو سیکیور کرنا ہے۔ لیکن ناظرین، اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں تاریخ میں ایک ایسی شخصیت ملتی ہے جس نے دنیا کی ٹریڈیشن کو تبدیل کر دیا، دنیا کی روایت کو بدل کر رکھ دیا۔ جب وہ میدان کارزار میں اترا، میدان جنگ میں اترا، اس نے اترنے کے بعد تاریخ کا ایک ایسا فیصلہ کیا جس کی دنیا میں آج تک کوئی مثال نہیں ملتی۔ جب سے دنیا بنی ہے اس سے لے کر آج تک اور شاید قیامت تک اس کی کوئی مثال نہ ملے۔ اس نے جب میدان کارزار میں اترا، اترنے کے بعد سب سے پہلا جو فیصلہ کیا اس نے وہ فیصلہ یہ کیا کہ اپنی جو واپسی کے جتنے بھی رستے تھے ان کو منقطع کر دیا، اپنے جو عقب ہے اس کی سیکیورٹی کو ختم کر دیا۔ یہ 711 کی بات ہے جبکہ اندلس پر راڈر کی حکومت تھی۔ اندلس وہ علاقہ جو شمالی افریقہ کے بالکل سامنے یورپ کے جنوب مغرب میں واقع انتہائی خوبصورت جزیرہ تھا جہاں پر آج دو ملک آباد ہیں جن کو پرتگال اور اسپین کہا جاتا ہے۔ یہ دونوں ممالک کو اس وقت اندلس کہا جاتا تھا۔ وہاں کا حکمران راڈرک تھا جس کے ظلم، تشدد اور بربریت کی داستانیں آئے دن جو اسلامی سلطنت کے گورنر موسیٰ بن نصیر تھے ان تک پہنچا کرتی تھی۔ ایک دن کاؤنٹ جولین اپنی بیٹی لورنڈا کی فریاد لے کر اس تک پہنچا۔ اس نے بتایا اس کی جو بیٹی ہے اس کے ساتھ راڈرک نے زیادتی کی ہے، اس کی عصمت دری کی ہے۔ اس نے اس سے درخواست کی کہ اس کی فریاد کو پر جو ہے عمل کرتے ہوئے اسپین پر حملہ کیا جائے، اسپین کے جو باقی عوام ہیں ان کو بھی یہ راڈرک کے ظلم سے، تشدد سے، بربریت سے چھڑایا جائے۔ اس نے اس سے درخواست کی کہ اس کی مدد کی جائے اور اسپین پر حملہ کیا جائے۔ تو موسیٰ بن نصیر نے اپنے ایک عظیم جرنیل اور جو اس کا اپنا ہی آزاد کردہ غلام تھا طارق بن زیاد کو اس مہم کے لیے روانہ کیا اور 7,000 کا لشکر اس کو دے دیا۔ طارق بن زیاد جب دریا عبور کر کے، سمندر پار کر کے جب جبل طارق پر پہنچا جس کو آج کل جبرالٹر کہا جاتا ہے، جب وہ اس مقام تک پہنچا اس نے وہاں پر جا کر طریق کا سب سے بڑا فیصلہ کیا۔ وہاں پر اس نے جا کر جس کشتیوں کے ذریعے اس نے سمندر عبور کیا تھا تو سب سے پہلا فیصلہ اس نے یہ کیا کہ ان کشتیوں کو جلا دیا جائے تاکہ واپسی کا کوئی رستہ باقی نہ رہے۔ اس کے بعد اس نے اپنے سولجر سے، سپاہیوں سے خطاب کیا۔ اس نے کہا پیچھے ہمارے سمندر ہے اور آگے راڈر کی فوج ہے، اب آپ پر ہے کہ آپ سمندر میں ڈوب کر اپنی جان کو دیتے ہو یا راڈر کی فوج سے لڑتے ہوئے جام شہادت کو نوش کرتے ہو۔ کہا کہ اگر تم فرنٹ پر لڑو گے تو تم مجھے سب سے آگے لڑتا ہوا پاؤ گے۔ اسی پر علامہ اقبال نے بڑے زبردست اشعار کہے ہیں۔ اس نے کہا طارق چومبر کنارے سفینہ سوخت، طارق بن زیاد نے جب کنارے پر اپنی کشتیوں کو جلا دیا، گفتند کارے تو بانگاہ خرد خطاس، لوگوں نے کہا تیرا یہ کام عقل مندوں کے نزدیک بہت بڑی غلطی ہے۔ کہا کہ دریم السواد وطن باز چور رسیم، ہم اپنے وطن سے بہت دور ہیں، ہم اپنے وطن کو کیسے پہنچیں گے؟ ترک سبب ازرو شریعت کو جا رواست، اور سباب کو ترک کر دینا یہ شریعت کی روح سے کہاں درست ہے؟ اس نے کہا تو نے جو فیصلہ کیا اس کی دو ہی وجوہات ہو سکتی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ عقل کی وجہ سے کر دیا، لیکن عقل کی وجہ سے بھی کوئی عقل مند اس فیصلے کو قبول نہیں کرتا۔ دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ تو نے شریعت کی وجہ سے یہ فیصلہ کر دیا، اور شریعت بھی اسباب کو ترک کرنے کا کبھی بھی درس نہیں دیتی۔ تو طارق بن زیاد نے بڑا زبردست جواب دیا۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں خندید طارق بن زیاد جو تھا مسکرایا، بدست خویش بشمشیر برد، اور اپنے ہاتھ سے تلوار کو پکڑا اور لہرایا۔ فرمایا ہر ملک ماست، ملک خدائی ماست۔ اس نے کہا ساری کائنات ہماری ہے، ہر ملک ہمارا ہے، کیونکہ ہر ملک ہمارے خدا کا ہے۔ الملک کلہ للہ، ساری کائنات پر بادشاہت اللہ کی ہے، سارے ملک ہمارے ہیں، اس لیے سارے ملک جب خدا کے ہیں تو اس لیے سارے ملک ہمارے ہیں، تو یہ ملک بھی ہمارا ہے۔
اب اس ملک کو، اس اسپین کو یا اپنی قبروں سے آباد کرو یا یہاں پر فتح کے جھنڈے گاڑو۔ ناظرین، پھر دنیا نے دیکھا طارق بن زیاد کے 7,000 کا لشکر جب راڈرک کی 1,00,000 کی فوج سے ٹکرایا تو راڈرک کو ناکو چنے چبوا دیے۔ یہ کئی دن تک یہ چھوٹی چھوٹی جھڑپیں چلتی رہی۔ پھر جب لاجنڈا کی جو جھیل ہے وہاں پر ایک طویل جنگ ہوئی جو 3 دن تک ایک خونخوار جنگ چلتی رہی، گمسان کا رن پڑا، جس کے نتیجے میں راڈرک جو تھا ہلاک ہو گیا، تباہ ہو گیا، مر گیا، اور جو باقی فوج تھی وہ بھی بھاگنے پر مجبور ہوئی۔ طارق بن زیاد نے ان کا پیچھا کیا اور باقی اسلامی لشکر بھی استنجا کو فتح کرتا ہوا گرد و نواح کے علاقے فتح کرتا ہوا قرطبہ تک پہنچا۔ وہاں پر جا کر اسلامی سلطنت کی بنیاد رکھی گئی۔ پھر وہ وقت بھی آیا کہ قرطبہ اسلامی تہذیب کا ایسا مرکز بنا جس سے پورے یورپ نے روشنی حاصل کی، اور قرطبہ یونیورسٹی دنیا کی عظیم ترین یونیورسٹی بن گئی اور یورپ کی سب سے بڑی یونیورسٹی بن گئی، جس سے نہ صرف مسلمانوں نے فائدہ اٹھایا بلکہ اہل یورپ نے بھی ایک صدیوں تک اس سے فائدہ اٹھایا۔ ناظرین، اس کہانی سے، طارق بن زیاد کی کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، وہ لوگ جو شکست کا خوف اپنے اندر سے ختم کر دیتے ہیں ہمیشہ منزلیں ان کا استقبال کرتی ہیں، ہمیشہ فتح اور کامرانی اس کے قدم چومتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اور نصرت بھی اسی وقت آتی ہے جب انسان کے دل و دماغ سے غیر اللہ کا یقین ختم ہو جاتا ہے، جب اسباب کا یقین ختم ہو جاتا ہے، جب انسان کے دل سے پیسے کا یقین ختم ہو جاتا ہے، سہاروں کا یقین ختم ہو جاتا ہے، دوستوں کا یقین ختم ہو جاتا ہے، رشتہ داروں کا یقین ختم ہو جاتا ہے، انسان تمام سہاروں کو ترک کر دیتا ہے، تمام سہاروں کو چھوڑ دیتا ہے، کسی سہارے کا یقین اس کے دل میں باقی نہیں رہتا۔ جب اللہ کی خالص توحید اس کے دل میں آ جاتی ہے، اللہ کا یقین پیدا ہو جاتا ہے، صرف ایک سہارے کو پکڑ لیتا ہے، پھر اللہ کی نصرت بھی آتی ہے، اللہ کی فتح بھی آتی ہے۔ وہ نوجوان جو زندگی میں مایوس ہو جاتے ہیں، کہیں جاب کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو ان کو رد کر دیا جاتا ہے، جگہ جگہ اپلائی کرتے ہیں لیکن مایوسی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کوئی کاروبار کرتے ہیں یا کسی بھی فیلڈ میں جاتے ہیں تو ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ہر طرف سے وہ دیکھتے ہیں کہ رشتہ دار بھی چھوڑ چکے ہیں، اپنے بھی لفٹ نہیں کرا رہے، ہر طرف سے مایوس ہو جاتے ہیں تو وہ نا امید ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ وہ وقت نا امیدی کا نہیں ہوتا بلکہ وہ وقت فتح کا جشن منانے کا ہوتا ہے، کیونکہ وہی وقت ہوتا ہے اللہ کی نصرت کا۔ اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد اسی وقت آتی ہے جب سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں، جب انسان کو ایسے لگتا ہے اب کوئی راہ نہیں باقی بچی، اب کوئی رستہ باقی نہیں رہا، اب میں کہیں نہیں جا سکتا، اب کوئی میرا جو ہے مجھے منزل نہیں ملے گی، جو میرا ایم ہے، میرا جو گول ہے، جو میرا زندگی کا مقصد ہے، اب وہ مجھے نہیں مل سکتا۔ وہ مایوس ہو جاتا ہے، اپنی اس کی جو خواہشات ہیں وہ اس کی دل کے اندر ہی مر جاتی ہیں۔ جب نا امید ہو جاتا ہے، نا امید نہیں مایوس ہو جاتا ہے ہر چیز سے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ کو وہ جب پکڑتا ہے، اللہ کے سہارے کو لیتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ سے جب وہ مانگتا ہے تو اللہ کی مدد آتی ہے، اللہ کی نصرت آتی ہے، کیونکہ جب وہ خالصتاً اللہ پہ توکل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسی وقت اپنے بندے پر جو ہے اپنی نصرت اور اپنی جو مہربانیاں کرتا ہے۔ اس لیے زندگی میں کبھی بھی مایوسی آئے، کبھی مشکل حالات آئیں، کبھی بھی تنگی آئیں، کبھی بھی ایسا محسوس ہو کہ رستے بند ہو گئے ہیں، آگے کوئی رستہ نہیں ہے، مایوسی ہے، رشتہ دار بھی چھوڑ گئے ہیں، اپنے بھی چھوڑ گئے ہیں، دوست بھی چھوڑ گئے، اس وقت مایوس نہیں ہونا بلکہ وہی وقت ہوتا ہے فتح کا جشن منانے کا۔ صبح اسی وقت روشن ہوتی ہے جب رات سب سے زیادہ تاریک ہو جاتی ہے۔ رات کی جو تاریکی ہے، جو رات کی تاریکی بڑھتی ہے، جو عقل مند ہوتا ہے اس کو یہ پتہ لگنا شروع ہو جاتا ہے کہ ابھی جلد صبح طلوع ہونے والی ہے، کیونکہ رات کی جو تاریکی ہے سب سے زیادہ جب رات تاریک ہوتی ہے اس کے فوراً بعد ہی طلوع فجر ہوتی ہے، اس کے فوراً بعد ہی طلوع آفتاب ہوتا ہے، صبح روز روشن کی طرح جو ہے چھا جاتی ہے۔ جو عقل مند ہوتا ہے وہ رات کی تاریکی سے گھبراتا نہیں ہے، وہ یہ نہیں سوچتا اب رات زیادہ تاریک ہو گئی ہے، بلکہ وہ اس وقت فتح کا جشن مناتا ہے۔ وہ سمجھ جاتا ہے کہ اب جلد صبح ہونے والی ہے، جلد طلوع آفتاب ہونے والا ہے، جلد جو ہے طلوع فجر ہونے والی ہے۔ اس لیے زندگی میں کبھی بھی مشکل حالات آئیں، تنگیاں آئیں، آفتیں آئیں، مصائب آئیں تو اس وقت اللہ کی طرف جڑ جانا ہے، اللہ پہ توکل کرنا ہے، کیونکہ وہی وقت ہوتا ہے اللہ کی نصرت کا اور اللہ کی مدد کا۔ باقی ویڈیو سننے کا بہت شکریہ، اپنا بہت سا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔